آج کی دنیا میں انسان فزیکلی زندہ ہوتا ہے لیکن ایموشنلی تھک چکا ہے۔ انگزائٹی، اوور تھنکنگ، لونلینس اور کمپیریزن نے انسانی روح کو بہت ہیوی کر دیا ہے، اور جب انسانی روح، انسانی دل اس طرح سے ہیوی ہو جاتا ہے تو باقی دنیا کی طرح اسلام انسان کو پابند نہیں کرتا، کوئی رولز نہیں لگاتا جو اس کو ہمت نہ ہونے کے باوجود فالو کرنے ہی پڑیں گے، نہیں تو اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، بھوکا چھوڑ دیا جائے گا اور تنہا تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام صرف رولز کا دین نہیں بلکہ اسلام تو ایک ایموشنل رحمت اور اسپرچول ہیلنگ سسٹم ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف سروائیو کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اندر سے سکون کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے مائنڈز میں اسلام سے ریلیٹڈ اور اس کے رول سے ریلیٹڈ بہت سارے مسکنسیپشن۔ چلیں آج ہم ان سبھی مسکنسیپشنز کو دور کر کر ان سودنگ ٹروتس پر فوکس کرتے ہیں جو کہ اسلام انسان کو دیتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جا کر ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے سبھی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم انسان کی ویلیو کی کہ اپنی کیا قیمت ہے۔ وہ دنیا جو کہ انسان کی ویلیو کو ناپتی ہے اس کی کمائی سے، اس کی اچیومنٹ سے اور اس کے فالوور سے، وہیں انسان دنیا کے اس پیمانے کو سچ مان کر، حقیقت مان کر اپنی ہی نظروں میں اپنی قدر و قیمت کم کر بیٹھتا ہے یا بالکل کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ میجرمنٹ آپ کو اسلام نہیں دیتا، اسلام نیت کو امپورٹنس دیتا ہے۔ ایک تھکا ہوا انسان جو پھر بھی حلال رہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نزدیک سکسیسفل ہو سکتا ہے، ایون اگر دنیا اسے آرڈینری سمجھے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کتنا کمایا، اسلام یہ کہتا ہے کیسے کمایا۔ اگر آپ حلال کما رہے ہیں چاہے تھوڑا بھی ہو، وہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کی ضروریات خود بخود پوری ہونے لگتی ہیں، اور اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب بتائیں صرف دو ہی کام، ایک اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا اور دوسرا حلال وے میں کمانا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اپنی محنت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا یہ سب آسان ہے یا مشکل؟ تو اسلام کا یہی کنسیپٹ سب سے پہلے آپ کی سیلف ورتھ کو ہیل کرتا ہے، آپ کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے، ایک اچھا مقام عطا فرماتا ہے، عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ آپ کی ہر ضرورت کو خود پورا فرماتا ہے۔ اب ہم جس مسکنسیپشن کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے رزق اور نصیب کا کنسیپٹ۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں، کمپٹیشن میں ہم لوگ نہ جانے خود کو کتنا خوار کر بیٹھے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک ضرور آئے گی۔ یہ کنسیپٹ انسان کو ان ہیلدی کمپٹیشن اور کمپیریزن سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کچھ اور اچیو کرنا چاہتے ہو، تو دعا کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، ساتھ دعا کریے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کو کچھ مل گیا تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ تمہارے لیے کچھ کم ہو گیا۔ اللہ کا سسٹم اسکیرسٹی پر نہیں چل رہا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو اگر وہ کسی اور کو دے دے گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ کسی اور کے نصیب کا تمہارے نصیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیٹ ادرس گو دیئر وے، اور کسی کی بھی عطا پر جیلسی کرنا چھوڑ دیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے اسلام۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ نیکسٹ مسکنسیپشن، دیٹ از پرفیکشن۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر پرفیکٹ امیج مینٹین کرتے کرتے ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے مائنڈز میں پرفیکشن اس طرح سے فٹ کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ہمیں ہر کام آنا چاہیے، جس جاب میں بھی اپلائی کریں اس چیز میں ہمیں پرفیکٹ ہونا چاہیے، باہر لوگوں سے بات چیت کرنے میں، اپنا بزنس چلانے میں، گھریلو معاملات چلانے میں، دوستیاں نبھانے میں، ریلیشن شپ بنانے میں، ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ بلکہ وہیں اسلام میں انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ اسلام تو ریئلسٹک دین ہے۔ جو کنسیپٹ اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد ریئلائز کرو، سیکھو اور واپس آ جاؤ۔ اللہ کنسسٹنسی اور سنسیریٹی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں بھی آتا اور ضرورت ہے تو اس کو سنسیریٹی کے ساتھ کرو، کوشش کرو۔ اگر آپ سے کوئی ریلیشن شپ نبھایا نہیں جاتا تو اس میں سنسیئر رہو۔ صرف سنسیریٹی تو ہے، کیا یہ مشکل ہے؟ اسلام کا سب سے کمفرٹنگ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر ٹیسٹ کیئرفلی میجرڈ ہوتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اس مشکل کے اندر سروائیو کرنے کی اسٹرینتھ بھی اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو پنشمنٹ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔
اسلام آپ کی سفرنگ کو میننگ لیس نہیں مانتا. ہر پین کے پیچھے یا تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ کی تکلیف کو اگنور نہیں کیا جاتا. آپ کی تکلیف کے بدلے آپ کو اور بہت کچھ مل جاتا ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے, جو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف, غم یا پریشانی پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نیکسٹ مسکنسیپشن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے ڈیلے. جی ہاں, اکثر ہمیں کچھ چیزیں شاید تب نہیں ملتی جب ہم ان کو چاہتے ہیں, ان میں ڈیلے ہو جاتا ہے اور انسان جلدی چاہتا ہے لیکن اللہ پرفیکٹ ٹائمنگ چوز کرتا ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اگر ہم دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ہر کام ہی ڈیلے ہے. دنیا تو ہر چیز میں جلدی چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن کبھی کبھی دعائیں بھی اس لیے ڈیلے ہوتی ہیں کیونکہ وقت صحیح نہیں ہوتا یا اللہ بیٹر چیز پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو کوئی چیز وقت پر نہیں ملی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ آپ کو ملے گی تب اس کا وقت نہیں ہوگا. بس اللہ پہ یقین رکھیں کہ جب بھی وہ آپ کو عطا کرے گا بہترین عطا کرے گا, اور اپنے دل کو اس کی عطا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا رکھیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں توبہ پہ, جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اسلام کا سب سے ہوپ فل اسپیکٹ یہ ہے کہ انسان پرماننٹلی ڈومڈ نہیں ہوتا, گناہ کے بعد بھی ریٹرن پاسبل ہے. بہت سے لوگ اپنے پاسٹ کی وجہ سے خود سے نفرت کرنے لگتے ہیں, لیکن اسلام کہتا ہے اللہ کو تمہارا واپس آنا پسند ہے, یعنی تمہارا ورسٹ مومنٹ تمہاری فائنل آئیڈینٹی نہیں ہے. اسلام ہوپ لیسنس کا دین نہیں ہے. سورہ الزمر میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یعنی انسان کتنا بھی دور کیوں نہ چلا جائے لیکن ریٹرن کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اسی پر ایک حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن ہم اپنے ایک گناہ کی وجہ سے اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں. دنیا ہمارے سامنے بار بار ہمارا ایک ہی گناہ, ایک ہی غلطی لا کر رکھ دیتی ہے, لیکن وہیں پر اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک بار توبہ کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا عزم بھی بہت ضروری ہے. اس کے سوا ایک اور بہت بڑا سچ یہ ہے کہ آخر میں انصاف ضرور ہوگا. دنیا میں بہت سی چیزیں انفیئر لگتی ہیں, اچھے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, جھوٹ جیت جاتا ہے اور مظلوم روتا رہ جاتا ہے. اسلام کا کانسیپٹ آف آخرت انسان کو سائیکالوجیکل ریلیف دیتا ہے کہ آپ کا کوئی آنسو ویسٹ نہیں جائے گا, کوئی ظلم ان نوٹسڈ نہیں رہے گا اور کوئی سیکریفائس ریوارڈ لیس نہیں ہوگی. اور یہی بلیف انسان کی ہوپ لیسنس کو بہت کم کرتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا. تو یہی یقین, یہی بلیف ہوپ لیسنس کو ہوپ میں بدل دیتا ہے. تو یہ تھے وہ سودنگ ٹروتس جن کو آج کی دنیا میں انسان بھلا چکا ہے اور بس دنیاوی اچیومنٹس کی ایک ریس میں پیچھے لگ کر اپنی ہی قدر و قیمت کھو چکا ہے. کسی کو انصاف نہیں ملتا, کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو دنیا کسی کو ویسے ہی ہرا دیتی ہے. لیکن اسلام انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو, تم پرماننٹلی بروکن نہیں ہو. دنیا میں انسان کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, امیدیں کھو بیٹھتا ہے, دل ہار بیٹھتا ہے, لیکن یاد رہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. لیکن ہم ان وقتی جذبات میں آ کر انہی کو دائمی مان لیتے ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری سائلنٹ پریئرز بھی سنتا ہے. وہ وقت جب آپ کو کوئی سننا نہیں چاہتا, کوئی آپ کو سن کر سمجھ نہیں سکتا, وہاں پر اگر آپ ایک خاموش آنسو بھی بہائیں گے تو وہ بھی وہ رب سنتا ہے اور اس کی رحمت آپ کی مسٹیک سے بہت بڑی ہے. آپ کے گناہ شاید 2 سال, 4 سال, 10 سال, 20 سال, 40 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال کے ہوں گے, لیکن اس کی رحمت کا ایک حصہ ان سب پہ بھاری ہے. تو جب انسان قرآن اور سنت کی ان سودنگ ٹروتس کو سمجھتا ہے تو زندگی صرف سروائیو کرنے کی جگہ میننگ فل اور پیسفل لگنے لگتی ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.